فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا. 8ویں ذی الحجہ کا آج دن مکمل ہوا اور 9ویں ذی الحجہ کا دن آج شام سے شروع ہو چکا ہے. 9ویں ذی الحجہ آج شروع ہو چکی ہے، کل دن ہوگا انشاءاللہ. اور پرسوں ایک بہت ہی اہم عمل جو امت مسلمہ کے صاحب نصاب افراد نے سر انجام دینا ہے وہ ہے قربانی والا عمل. تو میرا آج کا یہ مختصر سا درس سمجھ لیں یا معروضات سمجھ لیں قربانی ہی کے متعلق ہوں گی، تاکہ پہلے بھی آپ کو علماء نے، مدرسین نے، واعظین نے بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا ہوگا، لیکن چند معروضات میں بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو، قربانی 2 قسم کے بندوں کی قبول ہوتی ہے. کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے بندوں کی قربانی قبول ہوتی ہے. اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں یا 2 قسم کے بندے کون ہیں جن کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے. توجہ سے سماعت فرمائیں. تمہید لمبی چوڑی نہیں، درس ہے تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اس لیے بات سمجھیں گے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر فرمایا. دونوں سید زادے ہیں، نبی کی اولاد ہیں، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی. اور دونوں کے درمیان ایک معاملہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، اس کا تذکرہ بھی کر دیا اور ساتھ یہ دونوں چیزیں بھی سمجھا دیں کہ قربانی 2 قسم کے بندوں کی قبول ہوتی ہے. ایک فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، میرے پیغمبر ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنائیے نا. 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا گیا. فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں نے قربانی کی. اللہ نے فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جب بھی حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے، ان کے پیٹ سے جب بھی اولاد پیدا ہوتی، اللہ کا کرنا جڑواں بچے پیدا ہوتے. جڑواں، ایک بچی ایک بچہ، اگلے حمل میں پھر جڑواں بچی اور بچہ. اور اس وقت چونکہ ابتدائے انسانیت تھی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ اصول رکھ دیا کہ ایک بچی اور بچہ جو آپس میں اکٹھے پیدا ہوئے وہ نہیں، پہلے حمل سے جو بچی پیدا ہوئی وہ اور دوسری دفعہ جو بچہ پیدا ہوا وہ، ان کا آپس میں کراس نکاح. پہلی دفعہ جو بچہ پیدا ہوا وہ اور دوسری دفعہ جو بچی پیدا ہوئی وہ، یعنی آپس میں اکٹھے پیدا ہوئے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک حمل میں بچی پیدا ہوئی، دوسرے حمل میں بچی بچہ، تو دوسرے کا بچہ اور پہلی بچی ان کا آپس میں نکاح، پہلی بچی اور دوسرا بچہ ان کا آپس میں نکاح. یہ اس شریعت میں اللہ نے ابتدائی انسانیت کے لیے یہ قانون بنا کے رکھا تھا. اللہ کا کرنا، حابیل ان کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت ہی خوبصورت تھی. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ، اور قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ، ان کا نکاح ہوتا.
لیکن قابیل کے دل میں اللہ کا خوف جاتا رہا، اس کے دل سے اللہ کا ڈر جاتا رہا، اور اس نے اللہ کی حدوں کو توڑنے کا ارادہ کر لیا۔ مسلمانوں سنیے نا، آج جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی جرم ہوتے ہیں، جتنے بھی حدود اللہ توڑی جاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ بندوں کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف اور ڈر موجود ہو، وہ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور بھرے مجمع میں بھی اللہ کو راضی کرے گا۔ یہی وجہ ہے آج اس کے دل سے بھی اللہ کا خوف جاتا رہا۔ اس نے حابیل سے کہا، جو میرے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اسی سے نکاح کروں گا۔ حابیل نے بڑا سمجھایا، ہماری شریعت کا مسئلہ یہ نہیں ہے، شریعت نے منع کر دیا ہے، لیکن وہ باز نہ آیا۔ آدم علیہ السلام کو پتہ چلا، آدم علیہ السلام نے فرمایا مان جا۔ جب دیکھا کہ ماننے والا بیٹا نہیں ہے، فوراً انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو مشورہ دیا، تم یوں کرو، اپنی اپنی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ اور اس وقت قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں، فوراً نتیجہ آ جایا کرتا۔ پہاڑی پر قربانی کے لیے جو چیز دی جا رہی ہے اس کو رکھا جاتا، آسمانوں سے آگ آتی، جس کو جلا دیتی سمجھو اس کی قربانی قبول ہے، جس کی نہ جلائی جاتی اس کی قربانی قبول۔ یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ کی قسم آج ہم بڑے گناہ کرتے ہیں، حالانکہ پچھلی قوموں میں جب کوئی گناہ گار مر جاتا، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی، فوراً پتہ چل جاتا۔ قربان جاؤں رسول اللہ تیری عظمت پر، آپ ہی کی برکت سے اللہ نے اس امت کو کیسا مقام دے دیا۔ ہزاروں گناہوں کے باوجود پچھلے پھر بھی کہتے ہیں میرا فلاں جنتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ نے پردے رکھ دیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے نا، ورنہ پتہ چل جاتا۔ اور ہم قربانیاں کرتے ہیں ہر سال، ہم ایک دوسرے کو ضرور تانے دیتے جب کسی کی قربانی قبول نہ ہوتی، لیکن اللہ نے پردے میں کام رکھ دیا، کسی کی قبول ہوئی کسی کی قبول نہ ہوئی یہ اللہ کو پتہ ہے، کائنات میں کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے دوسروں کو تانا بھی ہم نہیں دے سکتے، دوسرے کے گناہوں کا اظہار بھی ہمارے سامنے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی کتاب میں اس امت کے اوصاف پڑھے، اس امت کے کہ یہ ایسی امت ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرے گی اللہ اس کو 10 نیکیوں کا اجر دے گا۔ کمال ہے نا، میرے نبی نے بڑی کمال کی بات ایک حدیث فرمایا، یار یہ موضوع سے ہٹ کے تو ہے لیکن آئی گئی ہے ضمناً، سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، ظہر کے اور اس کو اجر تب ملتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے ظہر سے عصر تک محنت کرتا ہے، تب اسے وہی مزدوری ملتی ہے۔ اور ایک بندہ ہے کہ عصر سے مغرب تک بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، اس میں مزدوری کرتا ہے، اسے اجر دیا جاتا ہے، اجرت دی جاتی ہے۔ کون فائدے میں ہے یا رسول اللہ؟ جس نے ٹائم تھوڑا لگایا مزدوری زیادہ ملی وہی فائدے میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا یہی حال ہے۔ پچھلی امتیں سینکڑوں سال ہزاروں سال ان کی عمر ہوتی تھی، وہی باتیں کرتے تھے جنت میں تو جائیں گے، لیکن اس امت کی ایوریج عمر
اللہ نے 60-70 سال بنائی ہے۔ کمال یہ ہے پہلے یہ جنت میں جائے گی امت، بعد میں پچھلے جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کی عطا ہے نا جی، اللہ کی تقسیم ہے۔ بہرحال انہوں نے قابیل نے کہا میں تو اس سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب سمجھایا وہ باز نہ آیا تو فرمایا یوں کرو، دونوں اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی میری اس بیٹی سے اسی بیٹے کا نکاح کرا دوں گا۔ دونوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ اب میرا موضوع آ گیا، پہلا بندہ جس کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حابیل نے، حضرت حابیل نے بہترین دمبا لیا، اسے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد پہاڑی کی چوٹی پہ رکھایا۔ قابیل نے کیا کیا؟ گھاس کے کیارے میں چلا گیا، پرانی بوسیدہ گھاس کاٹ کر اس کا ایک گٹھ بنا کر پہاڑی پہ رکھ کے آ گیا۔ دونوں کی قربانی ہو گئی۔ اللہ کا کرنا، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پہلا میرا جو میں نے عرض کیا کہ 2 قسم کے بندوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ بندہ جو اپنی طرف سے کوشش کر کے اللہ کے لیے اچھی چیز قربان کرے، اچھی چیز قربان کرے۔ قربانی حابیل بھی کر رہا ہے، قابیل بھی کر رہا ہے، قربانی قبول حابیل کی ہوتی ہے، قابیل کی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنی طرف سے اچھا جانور لے کر اللہ کے راستے میں قربان کیا، قابیل نے پرانا گھاس اور بوسیدہ گھاس کا گٹھ بنا کر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ تو پہلی چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ قربانی والا عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانی کی جا رہی ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے کہ میں اچھی چیز اللہ کے دربار میں پیش کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ 17واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت حج، اس میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ لوگو ہم نے تمہارے اوپر قربانی واجب کر کے ظلم نہیں کیا، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب میں قربانی تھی، سب پر قربانی تھی۔ اور فرمایا سنو عَلَى مَا رَزَقَهُم، قربانی ہے کس چیز میں سے؟ جو اللہ نے تمہیں دیا، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے رزق، اسی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اور یہ بھی نہیں اللہ تمہارے گوشت کا بھوکا ہے، اللہ کو تمہارے جانوروں کی خون کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اور لوگوں اللہ کے دربار میں تمہارے گوشت بھی نہیں جاتے، گوشت بھی تم خود کھاتے ہو یا دوسرے دوستوں احباب کو کھلاتے ہو، خون بھی اللہ کے دربار میں نہیں جاتا، خون بھی بہہ جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں کیا جاتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، جو تم نے دل پہ پتھر رکھ کر اپنے مال کو مہنگائی کے دور میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، اللہ کے پاس یہی ادا آ جاتی ہے، اللہ کے پاس یہ ادا آ جاتی ہے تمہاری بس۔ تو فرمایا کہ قربانی کی انہوں نے، جس نے اچھی چیز اللہ کے راستے میں قربان کی اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو یہ پہلی چیز ہے قربانی کے قبول ہونے کے لیے اپنی طرف سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اور نمبر 2 اللہ نے فرمایا جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، قال
قال قابیل، قابیل کہنے لگا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا اے حابیل۔ حابیل کو دھمکی دی حضرت حابیل کو، میں تیرا سر لے ویسا، کیوں تیری کیوں قربانی قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی؟ حسد آ گیا اس کے دل میں۔ اچھا آگے کیا ہوا؟ کہتا ہے لأقتلنک، میں تمہیں قتل کروں گا۔ آگے سے حضرت حابیل کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیوں قتل کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، سن لے اللہ قربانی ان کی قبول کرتا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو۔ دو چیزیں ہیں قربانی کے قبول ہونے کے لیے، دو چیزیں ضروری ہیں، ایک چیز اچھی دی جائے، نمبر دو دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو، ریاکاری سے قربانی کی تو قبول نہیں ہوگی، نمبر بنانے کے لیے قربانی کی تو قبول نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے نا، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی، صرف گوشت، اللہ کی رضا مقصد نہ ہو، صرف مقصد ہی گوشت کھانا ہو، تب بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا بندہ، اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حوالہ دیتا ہوں قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ نے فرمایا 24واں پارہ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کی طرف اللہ نے وحی کی ہے۔ توجہ سے، اب وحی کیا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر وحی کیا ہے آپ کی طرف، وحی آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کیا ہے؟ فرمایا لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، آپ نے شرک کیا، یہ وحی ہے، اگر آپ نے میرے پیغمبر شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ آپ کے سارے عمل برباد کر دے گا۔ یہ دلیل ہے ہماری الحمدللہ کہ جس بندے میں شرک موجود ہو اس کا عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے نبی اگر معاذ اللہ، نبی شرک کے قریب ہی نہیں جا سکتا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ خبردار سن لو، اگر معاذ اللہ نبی سے شرک صادر ہو جائے، اللہ نبی کے عمل برباد کر دیتا ہے، تو جو امتی ہے وہ شرک کرے اس کا عمل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے اندر یہ چیز ضروری ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، یہ دو چیزیں ہوں، اور اللہ کا ڈر موجود ہو تو تب بندے کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب چند مسئلے قربانی کے متعلق سمجھ لو، بڑے اہم اور ضروری۔ قربانی کا جانور تو انشاءاللہ آپ نے لے لیا ہوگا، کیونکہ اب تو ایک دن باقی ہے، شاید کوئی ایک آدھ کوئی ساتھی باقی ہو، جانور خرید لیا گیا۔ اب اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی کوئی بھی چیز، مثلا اس کا دودھ نکالنا، اس کی اون منوا کے اس کو بیچنا، یا کوئی بھی اس سے ذاتی فائدہ حاصل کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں، قربانی کے جانور کی کوئی بھی چیز سے، کسی بھی چیز سے ذاتی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی دودھ نکالا یا کسی نے کوئی اور اس کی اون شون اتروائی تو اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، خود استعمال نہیں کر سکتا۔ قربانی کا جانور لے لیا، اب قربانی کا دن آ گیا تو یاد رکھیے گا میرے بھائی، قربانی کے جانور کے عید والے دن ذبح کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قربانی کی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور کو ذبح کر دے، اور ہو بھی ایسی جگہ پر جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے شہر ہے، شہر میں عید کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اگر کوئی بندہ شہر کے اندر عید کی نماز سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دے تو سن لیں
وہ جانور کی قربانی ادا نہیں ہوئی، قربانی نہیں کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ ہے وہ جانور کا جو گوشت ہے وہ حلال ہوگا، کیونکہ حرام تو نہیں ہو گیا نا، صرف قربانی نہیں ہوئی۔ جب عید کی نماز کے لیے آیا جائے، عید کی نماز پڑھی جائے، اس کے بعد آپ اپنے جانور کو ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے لیے بھی چند ضروری باتیں اتنے ہو گئی ہیں درس بیان کرنے ہو۔ اچھا چلو، جس وقت آپ جانور کو ذبح کے لیے لے کے آئے، اس کے لیے افضل ترین بات یہ ہے کہ جو شرکاء قربانی والے ہیں، جنہوں نے قربانی میں حصہ ڈالا ہوا ہے، وہ موقع پر موجود ہوں۔ یہ افضل ترین کام ہے، موقع پر موجود ہوں۔ یا کوئی بعض دفعہ لیڈیز ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، تو وہ اجازت دے دیں، بے ٹھیک ہے جی جانور ذبح کر دو، یہ افضل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ موقع پہ نہیں ہے بائی چانس، تو وہ اگر اس کی طرف سے قربانی کر دی گئی ہے تو بھی جائز ہوگا، لیکن افضل یہی ہے کہ موقع پر موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قربانی کے جانور کو جب گرایا جاتا ہے، گراتے وقت قربانی کے جانور میں کوئی عیب آ جائے، اس کا سینگ ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی اور عیب اس میں آ جائے، تو یاد رکھیں اس وقت کا عیب نہیں ہوگا، اسی عیب کے ساتھ ہی اس جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے، قربانی بالکل درست ہوگی، کوئی کراہت کوئی مکروہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جانور کو جب آپ نے لٹایا، گرایا، اور اس کے لٹانے کے بعد اب افضل اور سنت یہ ہے، سنت عمل یہ ہے کہ جانور کی ٹانگیں قبلہ کی طرف ہوں، اس کے گلے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ افضل ترین اور سنت عمل ہے۔ بامر مجبوری کوئی ایسی وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جانور بعض دفعہ اتھرے بھی ہوتے ہیں نا، بھئی یار اس کو ہلایا تو توڑوا جائے گا رسیوں اور مسل بن جائیں گے، پھر اگر کسی طرف بھی جانور کا منہ ہو تو اس وقت آپ ذبح کر دیں تو شرعاً جائز ہوگا، لیکن سنت یہ ہے، سنت مؤکدہ، کہ آپ جانور کی ٹانگیں اور گلا وہ قبلے کی طرف کریں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جانور کو جس بندے نے ذبح کرنا ہے وہ یہ بخوبی یہ بات سمجھ لیں کہ جانور جس کے ذبح کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ذبح نہ کرو، اس کو مارنے سے پہلے نہ مارو۔ کیا مطلب؟ کہ جانور ابھی لیٹا پڑا ہے یا کھڑا ہے، اس کے سامنے چھریاں تیز کر رہے ہو، ٹوکے تیز کر رہے ہو، تو اس کو پہلے خوف دلا رہے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے چھری وغیرہ تیز نہ کرو، بلکہ سائیڈ پہ ہو کر اس کو چھریاں وغیرہ جو اوزار ہیں، جو آلات ہیں، ان کو تیز کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات، جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو، جتنا پاسبل ہو، جتنا ممکن ہو سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی آپشن نہیں ہے اور مکان نہیں ہے، جانور سامنے کھڑا ہے اور یہ ذبح بھی کرنا ہے، پھر آگے کوئی چیز کھڑی کر دو تاکہ وہ جانور دیکھے نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد جانور کو جب ذبح کرنے لگو تو بھائی یاد رکھو، ذبح کرتے وقت بڑا اہم سا مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، لیکن بھیڑے بھی رات ہوندی بڑی چھوٹی تو انہوں نیند بھی آئی ہو سی۔ مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے ہاں جھگڑا ہے کہ جی مشرک کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ مسئلہ ذرا واضح کر دیں، کھول کے بتا دوں آپ کو۔ انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھو ذرا یار، لیکن خدا را نیوٹرل ہو کے مسئلہ سمجھنا ہے۔ میں مشرک کی ذبیحہ حرام ہے کہ حلال ہے، یاد رکھیے گا پوری دنیا پہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، مشرک کی ذبیحہ حرام ہے۔ باقی رہا مسئلہ مرکزی اشاعت التوحید اور جمعیت اشاعت التوحید، ان کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے کہ بھئی مشرک کی ذبیحہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ ٹکراؤ ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ حیران ہو جاؤ گے، حقیقت ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تو سٹیجوں پہ پیٹ کٹتے ہیں، کہتے ہیں جی مشرک کی ذبیحہ حلال کہتے ہیں جو کافر ہیں، جو کہتا ہے مشرک کی ذبیحہ حرام ہے وہ کافر ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا۔ مسئلہ سمجھو بھائیو، اختلاف اس میں نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے علماء متقدمین، پرانے مشائخ جو گزر گئے آج سے کئی سو سال پہلے، ان میں ایک مسئلے کا اختلاف تھا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بھائی
اہل کتاب کی ذبیحہ اللہ نے حلال کی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، اہل کتاب کی ذبیحہ حلال کی ہے، تو اہل کتاب کون ہوتے ہیں اس میں اختلاف تھا۔ ایک علماء کا گروہ کہتا تھا کہ امت سابقہ یا سابقہ جتنے بھی دین ہیں ان میں سے کسی آسمانی دین کا قائل، آسمانی کتاب کو سچا ماننے والا، وہ اہل کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے علماء کا کہ نہیں، کسی بھی آسمانی مذہب کا سچا ماننے اور اس کی کتاب کو سچا ماننے والا وہ اہل کتاب ہوگا اگر وہ شرک بھی کرتا ہوگا۔ مسئلہ سمجھو ذرا، بعض علماء کا ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ جو سابقہ علماء ہیں، سابقہ امتیں ہیں، ان کے مذاہب جو ہیں، ان کے مذاہب وہ اپنے مذہب کو سچا مانے، اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کو سچا مانے، بے شک مشرک کیوں نہ ہو۔ جیسے یہودی مشرک تھے، کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرک ہوئے لیکن اہل کتاب بھی ہیں۔ اچھا، عیسائی مشرک ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں لیکن اہل کتاب بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو پچھلی قوموں کے ایسے لوگ جو شرک بھی کرتے ہیں لیکن آسمانی مذہب کو بھی سچا کہتے ہیں، اپنے نبی کو بھی سچا کہتے ہیں، اللہ کی اترنے والی اس کتاب کو بھی سچا کہتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں نہیں بھائی، کسی بھی مذہب کو، چاہے اب کا یہ مذہب اسلام ہو یا پچھلا مذہب ہو کوئی، اس کو سچا مانے اور آسمان سے اترنے والی کتاب جو ہے اس کو سچا مانے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرے تو ایسا بندہ اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کہتے تھے صرف پچھلے اہل کتاب ہیں، ان کے نزدیک آج کا بریلوی جو ہے، آج کا بریلوی یہ مرتد کے حکم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرتد کہتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں اس کی ذبیحہ حرام ہے۔ دوسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، کسی بھی آسمانی مذہب کا قائل ہو، اللہ کی کتاب کو سچا مانتا ہو اور اگر وہ شرک کرتا ہے تو وہ بندہ اہل کتاب کی لائن میں آئے گا، لہٰذا ان کے مطابق آج کا بریلوی اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات سمجھو، یہ مسئلہ صرف اتنا کچھ ہے۔ ایک علماء کہتے ہیں یہ بریلوی حضرات اہل کتاب مشرک ہے، دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں یہ مرتد مشرک ہے۔ جو کہتے ہیں مرتد مشرک ہے وہ ان کی ذبیحہ کو حرام کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں اہل کتاب مشرک ہے وہ ذبیحہ کو حلال کہتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے۔ خدا را اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا یہ تو کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے یار، اور متقدمین کا اختلاف ہے اس میں تھوڑا سا، بس ٹھیک ہے یار، اتنی حد تک رکھو۔ آپ جس بات کے قائل بننا چاہتے ہو بن جاؤ، شرن کوئی منع نہیں ہے، آپ نہ کھاؤ اس کو نہ کھاؤ، بات ختم ہو گئی، لیکن ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ او مسجدوں میں جھگڑے، نمازیں نہ پڑھنا پیچھے، یار یہ بھی کوئی، اللہ اکبر۔ بہرحال تو مشرک کی ذبیحہ کے متعلق سب کو اتفاق ہے کہ جو صرف مشرک ہے، جو آسمانی مذہب کا قائل نہیں ہے، جیسے مکہ کے مشرک تھے، وہ آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی کتاب کے بھی قائل کوئی نہیں تھے، بالکل ان کی کتاب کوئی نہیں تھی، اللہ کی کتاب ان کے پاس کسی کے دعوے دار نہیں تھے، اور بڑے کٹکوں کے مشرک تھے، ان کی ذبیحہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ذبح کرنے والا بندہ، ہمارے مشائخ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے جو مشائخ ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ آج کا بریلوی جو ہے یہ اہل کتاب کی لسٹ میں شامل ہے۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھو یہاں پر، اہل کتاب کی ذبیحہ کب حلال ہے اور کب حرام ہے یہ بھی سمجھ لو۔ اہل کتاب کی ذبیحہ اس وقت حلال ہے جب وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، اور اگر اللہ کا نام نہ لے ذبح کے وقت تو ایسے اہل کتاب کی ذبیحہ بھی حرام ہے، اور ایسا مسلمان ہو بے شک اشاعت التوحید و سنہ کا کوئی بندہ ہو، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام جان بوجھ کے نہ لے، ایسے موحد کی ذبیحہ بھی حرام اور مردار ہے۔ مسئلہ سمجھ لو، مسئلہ اصل میں یہ ہے اللہ کے دین کو سچا مانتا ہو، اللہ کی کتاب کو سچا مانتا ہو، ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، وہ ذبیحہ حلال ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی مسئلہ؟ اچھا جی، ذبح کے وقت جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے، اور وہ کیسا ہے جو شریعت سے ثابت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جو بندہ ذبح کر رہا ہے اس کے ذمے یہ ہے پڑھنا، باقی بندے
اس کو یاد کرانے کے لیے اگر پڑھ لیتے ہیں تو منع کوئی نہیں ہے، لیکن یا کوئی سوال ہوئے تو مزے نال کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ اچھا، ذبح جو بندہ ذبح کر رہا ہے اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، ساتھ والے اس کو یاد کرانے کے لیے اگر پڑھتے ہیں تو خیر ہے، ان پر لازم کوئی نہیں ہے۔ ذبح جب کر دیا گیا، جی میں آیا اسی غلطی آ گیا ہوں، اسی غلطی میں پہنچ گیا، توجہ سے بھائی آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں جی؟ نیند تو نہیں آئی؟ اچھا بات سمجھ لو یار، انشاءاللہ ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے تو بات سمجھ لو ذرا۔ اب آ گیا ذبح کا وقت۔ ذبح کا کیا مطلب ہے؟ ذبح کا مطلب یہ ہے اس گلے پر 4 رگیں ہیں، ایک نظام تنفس سانس کی نالی، دوسری نظام خوراک، اور 2 خون کی نالیاں ہیں، ایک کو شریان کہتے ہیں دوسری کو ورید کہتے ہیں۔ شریان، ورید، نظام تنفس، نظام خوراک، یہ 4 رگیں ہیں۔ ان 4 رگوں کو کاٹنے کا نام ذبح ہے، یہ مسئلہ سمجھیں۔ 4 رگوں کو کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ کئی لوگ گردن کاٹتے رہتے ہیں، ہڈی توڑتے رہتے ہیں، منکا توڑتے رہتے ہیں، حرام مغز پہ چھری کی چونچے مارتے رہتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے، شریعت میں منع ہے، ٹھیک ہے؟ 4 رگوں کے کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ جو ساتھی بھی ذبح کرے وہ اس بات کا بخوبی خیال رکھے 4 رگیں جب کاٹ جائیں بس پیچھے ہٹ جائے، جانور کو تڑپنے دے، جتنا جانور زیادہ تڑپے گا اتنا آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، جتنا زیادہ تڑپے گا۔ کیوں؟ جانور تڑپے گا، اس کی وینز اور رگوں کے اندر جو گندا خون ہے وہ خارج ہوگا، اور آپ کا جو گوشت ہے وہ گندے خون سے پاک ہوگا، اور آپ کے لیے وہ گوشت فائدہ مند ہوگا۔ اگر کئی قصاب ایسے بھی ہوتے ہیں وہ جو ہے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے سینے میں چھرے گھونپتے ہیں تاکہ جلدی روح نکل جائے، ایک تو یہ ظلم ہے، شرعاً منع ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گندا خون ہوتا ہے وہ رگوں میں باقی رک جاتا ہے، کیونکہ جانور پہلے مر جاتا ہے تو رگوں میں خون رک جاتا ہے، اس کے اندر کئی ایک بیماریاں جنم لیتی ہیں اور پریشانیاں بنتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو جانور کے ذبح کا مطلب کیا ہے؟ 4 رگوں کے کاٹنے کا نام ہے جانور کو ذبح کرنا، بس چاہے وہ مرغی ذبح کر رہے ہو، چاہے بکرا، چاہے گائے، چاہے اونٹ، جو بھی ہے۔ اونٹ میں تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ذبح بھی ہوتا ہے، نہر بھی ہوتا ہے، ادھر ہے کوئی نہیں، اس بات کو چھوڑتے ہیں۔ بہرحال تو یہ جانور کے ذبح کا طریقہ یہ ہے۔ اب اگر آپ نے ذبح کیا ہے، ذبح کرنے کے بعد آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے دیکھا جانور ٹھنڈا ہو گیا، آپ دھونے لگے اس کو، آپ کی نظر پڑ گئی، اوہ یہ تو 3 رگیں کٹی ہیں، 4 نہیں کٹی، اب کیا ہوگا؟ شریعت کہتی ہے 3 رگیں بھی کٹ گئی ہیں تو جانور حلال ہے، ٹھیک ہے؟ 3 رگیں کٹ گئیں تب بھی جانور حلال ہے۔ ہاں اگر 2 کٹی تھیں اور جانور کی روح نکل گئی، آپ نے جب دیکھا تو 2 کٹی ہیں، 2 بچ گئی ہیں، تو شریعت کہتی ہے اب یہ جانور مردار ہے، کہیں نہیں، بالکل کھا نہیں سکتے، اسے استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا جی؟ لہٰذا مقصد یہ ہوا 4 رگوں کے کاٹنے کا نام ذبح ہے، غلطی سے اگر 1 بچ گئی اور 3 کٹ گئیں تب بھی جانور حلال ہے، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ گھنڈی سے نیچے کی طرف سے کاٹیں گے، کیونکہ 4 رگیں یہاں جدا ہوتی ہیں، اوپر جاؤ گے تو 4 رگیں آپ کو نہیں مل سکتی، اس لیے فتاوی شامیہ میں اور ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ یہی دیا ہے کہ گھنڈی کے اوپر سے جانور ذبح جو ہوگا وہ حرام ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی؟ بعض کراچی کے علماء کا، بعض کراچی کے مفتیان فتویٰ دیتے ہیں کہ جی اوپر سے اگر غلطی سے کٹ گیا تو حلال ہے، وہ ان کی تحقیق ہوگی، ہمارے مشائخ کی تحقیق یہی ہے کہ گھنڈی کے نیچے سے ذبح کرنا ہے، اوپر والا ذبح حرام ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جانور ذبح ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دے، تھوڑا انتظار کریں، اب اس کے بعد جو ہے اس کا چمڑا وغیرہ وہ اتارنا ہے، وہ اتاریں، اس کے گوشت کے پیس کریں، اپنا وہ جو ہے پیس کر کے بوٹیاں کریں۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں ساتھ، جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال حرام ہے۔ مسئلے سنے ہوئے نا کہ پتہ ہو سی سارا نو، ٹھیک ہے جی؟ ہاں تو بڑے بڑے شیوخ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، بتاتے ہوں گے آپ کو مسئلے۔ تو 7 چیزیں ایسی ہیں جو جانور میں حرام ہیں، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ بتاؤں؟ 1، مذکر اور مؤنث دونوں جانوروں کی چھوٹا پیشاب کی جگہ، اس کو پیشاب کی جگہ کہتے ہیں، پیشاب کی جگہ جو ہے یہ حرام ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، دونوں جانوروں کی یعنی مذکر مؤنث کی پاخانے کی جگہ یہ بھی حرام ہو گئی، غدود یہ بھی حرام ہو گیا، پت
چٹا یہ بھی حرام ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تے ٹکا ٹک کپورے، ٹھیک ہے، یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ اس کے علاوہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حرام مغز بھی حرام ہے، لیکن مسئلہ پورا سمجھنا، صرف امام طحاوی اور ایک اور شیخ ہیں، انہوں نے دو حضرات نے لکھا ہے کہ حرام مغز بھی حرام ہے، لیکن دیگر جتنی بھی پوری دنیا کے جمہور علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں، حرام مغز حرام نہیں ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں، چونکہ دو ایک بڑے شیوخ کی رائے آ گئی ہے نا بھئی حرام ہے، اور باقی کہتے ہیں حلال ہے، اس میں احتیاط یہی ہے کہ حرام مغز استعمال نہ کرو، بس احتیاط ہے اس میں یہ نہیں کہتا حرام ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کو احتیاط کرو، گردن کے اندر یہ بڑے جانور کا حرام مغز نکالنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے چھوٹی یہ مرغی وغیرہ کا، ان کا ایشو ہوتا ہے، بہرحال تو اس میں احتیاط کی جائے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اوجری وغیرہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ اچھا، اب جو ہے جانور کو آپ نے کاٹ دیا، بوٹیاں گوشت بنا دیا، ہڈیاں شڈیاں بنا لی، اب آ گیا تقسیم کا نمبر۔ تقسیم کے لیے مسئلہ سمجھ لیں بھائی، تقسیم کے لیے مسئلہ یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے، شریعت کا پہلے ایک اور مسئلہ سمجھو پھر یہ سمجھاؤں گا۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو چاہیے تھی 1 بوری گندم کی، اس نے مجھے کہا عزیر شاہ 1 بوری گندم کی مجھے دے، 100 کلو کی، میں نے اس کو 100 کلو کی گندم کی بوری دے دی، اس نے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد اس نے مجھے وہی 1.25 بوری کر کے واپس کر دی، گدی 1 بوری اس 1.25 بوری گندم دی واپس پہ کریں ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ عین سود ہے، کیوں؟ ایک ہی جنس کی چیز ہے، ادھر سے بھی گندم گئی، ادھر سے بھی گندم آئی، ادھر سے گئے 100 کلو، ادھر سے آئے 125 کلو، تو یہ سود ہے۔ دونوں طرف سے ایک ہی جنس ہو تو اس میں کمی یا زیادتی دونوں چیزیں حرام اور سود ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی لیے مسئلہ سمجھو ذرا، اسی لیے اسی قانون کے دیکھتے ہوئے علماء کرام نے قسطوں کے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے۔ قسطوں کا جو انسٹالمنٹ کا کاروبار ہوتا ہے نا، یہ اسی صورت میں جائز ہے۔ آپ نے جا کے قسطوں پہ موٹر سائیکل لیا اور بدلے میں موٹر سائیکل آپ نہیں دے رہے، بدلے میں آپ پیسے دے رہے ہیں، فریج لیا بدلے میں آپ پیسے لے رہے ہیں، کوئی اور چیز لی، موبائل لیا، آج کل تو ہر نوجوان اسی طرح کرتا ہے، پیسے باپ کے پاس نہیں ہے، قسطوں پہ جا کے لے لیا، آپ ہی پیو لہندہ راسی۔ اچھا، بہرحال تو یہ جو ہے قسطوں پہ اسی لیے جائز ہے کہ ایک طرف سے وہ ایک ایٹم ہوتا ہے، بدلے میں اس کے پیسے ہوتے ہیں۔ ہاں ایک بات سمجھ لیں، قسطوں کے اندر ایک چیز حرام ہے اور سود ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی قسط لیٹ ہو گئی، مثلا اس نے یہ جولائی کی قسط دینی تھی 10 تاریخ کو، ٹھیک ہے، 10 تاریخ گزر گئی اور اس نے قسط نہیں دی، اب جس نے قسط لینی تھی اس نے کہا تو نے پہلی پہ مجھے 10 تاریخ کو 10,000 روپیہ دینا تھا، تو نے نہیں دیا، تیرے اوپر جرمانہ ہے، اب تو 12,000 دے گا۔ یہ جو اضافی پلنٹی اور جرمانہ لگا ہے نا، یہ پیسے پہ پیسہ لگا ہے، لہٰذا یہ سود اور حرام ہے، اس سے بچا جائے، باقی انسٹالمنٹ کا کام جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی اصول کو دیکھتے ہوئے فقہا نے لکھا ہے جب آپ قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ 7 بندے جو بیٹھے ہیں نا، 7 کے 7 بندوں کے پاس گوشت ہے، 7 کے 7 بندوں کا گوشت ہے، سب کا حصہ ہے۔ اب اگر میں اس سے 10 کلو کا میرا بکرا اور حصہ بنتا ہے، میں لے لیتا ہوں، اس کو 10.25 کلو دے دیتا ہوں، تو ایک ہی جنس ہے نا، میں 10 کلو لے رہا ہوں، اس کو 10.25 کلو مل رہا ہے، اس کو 9.5 کلو مل رہا ہے، اس کو 9.25 کلو مل رہا ہے، تو یہ جو کمی بیشی ہو رہی ہے علماء نے لکھا ہے یہ سود میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آئیڈیے سے، اندازے سے، سریکی میں کہتے ہیں اٹکل نال ڈھیریاں بنا کے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ ترازو کہیں سے اویل کر لو اور ترازو پر تول کے برابر حصے تقسیم کرو، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک اور حل بھی بتایا علماء نے، ہر گھر میں ترازو نہیں ہوتا، ہر بندے کے پاس ترازو نہیں ہوتا، تو اس کے لیے علماء نے ایک اور حل بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کلیجہ، گردہ اور یہ دل وغیرہ یہ ایک علیحدہ چیز ہے اور گوشت علیحدہ چیز ہوتی ہے، اگر تم اس گوشت کی ڈھیریوں کے اوپر یہ جو کلیجی اور گردے کی بوٹیاں بھی سب پہ رکھ دو
تو پھر اگر کوئی 2-4 بوٹیوں کی کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو وہ شرعاً آپ کو جائز ہوگا، اس میں سود نہیں آئے گا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ مجھ سے ایک بندے نے گندم کی بوری لی 100 کلو کی، اور واپسی پہ وہ مجھے 1.5 بوری دیتا ہے چاولوں کی، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ مجھ سے گندم لی ہے، واپسی پہ وہ چاول دے رہا ہے 1.5 بوری، تو اب جنس تبدیل ہو گئی ہے نا، تو اب اس میں کمی بیشی جائز ہے، سود نہیں بنے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو گوشت ہے نا، یہ ایک جنس ہے، اور دوسری جنس جو ہے اس میں وہ کلیجہ اور دل اور گردہ اور یہ چیزیں دوسری جنس شامل ہو جائے گی۔ جب 2 جنسیں شامل ہو جائیں گی، اب اس میں اگر کوئی 2-4 بوٹیوں کا وعدہ گھاٹا ہو بھی جائے گا نا، تو وہ شرعاً ان کے لیے سود نہیں بنے گا۔ اس طریقے سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس طریقے نال کرے سو ترازو ہوئے تو سب تو بہتر ہے، اگر ترازو نہیں تب آپ اتے انہاں دے اتے دل گردے دیاں بوٹیاں شوٹیاں رکھ کے اندازے نال برابر کر کے تقسیم کر سکتے ہو۔ تے آخری گل، آخری بات، پاوڑے پائے کے متعلق جو مسئلہ ہے نا وہ ذرا سمجھ لیں۔ یہ پائے کے متعلق مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے بھئی یار 7 پرچیاں پاؤ، ایسے ہوتا ہے نا، 7 پرچیاں ڈالو، 7 بندوں کے نام لکھو، جس بندے کا نام نکل آئے اسی کو پائے دے دو 7، یا 2 پائے کر کے نا تو 2 بندوں کو دے دو اور باقیوں کو محروم کر دو۔ ایمانداری سے بتاؤ، جن جن بندوں نے پرچیوں میں نام لکھایا ہے اسی لیے لکھایا ہے نا یار شاءاللہ میرے نکل آؤں، اس واسطے لکھایا ہے نا۔ ہوں اس دا دل تا کریندا ہے میرے نکلن تے نکلے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اس کا حق بھی پایوں میں موجود ہے اور اس کا جی بھی چاہتا ہے کہ مجھے ملے، اس کے باوجود اسے نہیں مل رہے اور دوسرے ساتھی لے رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ پایوں کے لیے پرچیاں نہیں ڈالنی۔ نمبر 2، پایوں کے لیے قیمت نہیں ڈالنی۔ مثلا اے جی 1500 دے پاوڑے، انہاں دی قیمت ہے جی، ایک بندہ جیرے گھننا ہے وہ پیسے دے ویچا، باقی انہوں پیسے چڑھے ہوتے، ایک بندہ پاوڑے چا گھنے۔ شریعت کہتی ہے، مسئلہ سمجھ لو، شریعت کہتی ہے قربانی کے جانور کا کوئی بھی آئٹم، چمڑا ہے، رسی ہے، مورکا ہے، گوشت ہے، پائے ہیں، دل ہے، گردہ ہے، کوئی بھی آئٹم آپ بیچ نہیں سکتے۔ اگر آپ بیچیں گے نا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ نے پایوں کی قیمت، پاوڑی بھی دیو چا، یہ رے پیسے ڈھین او بھی صدقہ چا کرو، بندہ تو معروم نہ رہ گیا۔ پاوڑی گئے، یہ رے پیسے پاوڑ والے ڈھین او بھی گئے، بندہ تو خالی کپڑے چھانڈ کر لگا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ان پایوں کو کٹوا کر، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے سب سے پہلے چمڑا اتارتے ہوئے سب سے پہلے پایوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے، وہ ہم گھر میں دے دیتے ہیں، ہاں بھائی ان کے سنبیاں وغیرہ جلاؤ، وہ جلاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، فوراً ان کو کاٹ کے 7 حصوں میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں تول کر۔ آسان طریقہ ہے، سب کو حصہ مل جائے۔ ہاں جب سب کو حصہ مل جائے اب وہ کہے یار اتنے سارا نال میری کٹوی نہ چڑسی، میرے بال خوش نہ تھی سن، یار اے تو گھنچا، یار فلانا تو گھنچا، اس طریقے نال اگر کوئی دے تو بات جائز ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں حاجی رمضان صاحب دے گھر ہی دے چھوڑے کرو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ پایوں کے لیے کیونکہ ان کو ضرورت ہے نا جی، تو پایوں کے لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ گوشت کے لیے مسئلہ آ گیا۔ اب یہ جو 3 پرچیاں آ گئیں یہ سن لو پھر بات ختم کرتے ہیں۔ یار لیٹ تو نہیں ہو رہا یار؟ 10:37 ہو گئے۔ اچھا جی، ایک شخص پر قربانی واجب ہے مگر عین وقت پر اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر ایک بندے پر صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس مال و دولت تو ہے لیکن نقد پیسوں کی صورت میں نہیں ہے وہ مالدار، نقد پیسے نہیں ہیں، اب وہ کیا کرے؟ شریعت کہتی ہے کہ وہ کہیں سے ادھار لے کر، قرض لے کر قربانی والا فریضہ ادا کرے اور بعد میں کہیں سے انتظام کر کے اپنا قرض اتار دے۔ معاف نہیں ہے قربانی۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ قربانی معاف کوئی نہیں، قرض لے کے بھی قربانی کرنی ہے۔ قرض لے کے بیٹی کی شادی پر روٹیاں پکائی جا سکتی ہیں، قرض لے کر بیٹے کی شادی پر میوزک شو کرائے جا سکتے ہیں، 30 ہزار کے موبائل خریدے جا سکتے ہیں، اور 20-25 ہزار کی قربانی کے لیے بندہ اپنے آپ کو ٹکا نہیں دے سکتا، کر سکتا ہے، بس صرف دل بڑا ہونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کا جواب آ گیا جی۔ دوسرا سوال حضرت نے کیا ہے جی،
ایک شخص کا لاکھوں کا کاروبار ہے اور اس نے صرف 10,000 کا قرض دینا ہے، کیا وہ شخص قرض ادا کیے بغیر قربانی کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، لاکھوں کا کاروبار ہے، شریعت کہتی ہے صاحب نصاب بندہ تب بنتا ہے جب وہ اپنے پیسے اور مال میں سے قرض کی قیمت مائنس کر دے، منفی کر دے۔ مثلا میرے پاس 10 لاکھ کی مالیت ہے اور میرے اوپر 2 لاکھ کا قرض ہے، تو میں کیا کروں گا، 2 لاکھ کو مائنس کر دوں گا، باقی بچ جائیں گے 8 لاکھ۔ پھر میں دیکھوں گا کیا 8 لاکھ کے ذریعے میرے اوپر قربانی آتی ہے؟ شریعت کہتی ہے آتی ہے۔ کیوں؟ قربانی کا نصاب ہے 84,000 روپے، 1600 کا تولہ ہے چاندی کا، 52.5 سے ضرب دو 84,000 روپے بنتا ہے۔ شریعت کہتی ہے تیرے اوپر قربانی واجب ہے، لہٰذا قرض کو علیحدہ کر دے، بے شک بعد میں دے دینا، قربانی پہلے کر۔ لہٰذا اگر ایک بندے کے پاس لاکھوں کا کاروبار ہے اور اس کے پاس صرف 10,000 کا قرض ہے تو وہ قرض ادا کرے نہ کرے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، قربانی ادا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو قربانی سے نہیں جان چھوٹ نہیں سکتے۔ اچھا جی، ہمارے یہاں اکثر مرد حضرات قربانی کرتے ہیں مگر وہ اپنی عورتوں کی قربانی نہیں کرتے، حالانکہ عورتوں پر بھی قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ اس سلسلے مرد گنہگار ہوگا یا صرف عورت گنہگار ہوگی؟ مسئلہ سمجھ لیں جی کہ اگر مرد پر قربانی شرعاً واجب ہے تو مرد نے قربانی کرنی ہے، مرد سے پوچھ ہوگی اگر نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر عورت پر قربانی واجب ہے تو عورت نے قربانی کا انتظام کرنا ہے، چاہے اپنے خامن سے پیسے لے، چاہے بچوں سے پیسے لے، چاہے اپنے باپ سے پیسے لے، چاہے جو کچھ بھی کرے، جائز طریقے سے پیسے لے کر اس نے اپنی قربانی کرنی ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے بھائی عورت قربانی واجب ہے، اس کی مرد نے نہیں کی تو مرد پکڑا جائے، مرد نہیں پکڑا جائے گا۔ ہاں اگر عورت کی طرف سے مرد کہہ دیتا ہے کہ میں تیری طرف سے قربانی کرتا ہوں، قربانی ادا ہو جائے گی، وہ جائز ہے۔ لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی مرد قربانی نہیں کی تھی نہ عورت دی تو مرد گناہ گار ہے، نہ، مرد قطعاً گناہ گار نہ ہو سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں سے زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو توڑ کر اس میں سے زکوٰۃ دو، ورنہ یہی دن قیامت کے سانپ بن کے تجھے ڈسے گا۔ لہٰذا جو بندہ بھی عاقل اور بالغ ہے اور مقیمی ہے، مسافر پہ قربانی نہیں ہوتی، عاقل ہے، بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اچھا یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے نا بھائی یہ شادی کونی تھی نا، اس کی قربانی کونی ہوتی، یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ ایک مولوی عبدالستار نیازی آئی ٹر گیا، ٹھیک ہے، سنا ہے نا، وہ پوری زندگی شادی نہیں کی تھی، کیا وہ قربانی نہ کرے؟ یہ بھی کوئی اصول ہے؟ شادی علیحدہ معاملہ ہے اور اللہ کے احکامات کا فرض ہونا علیحدہ معاملہ ہے۔ بچہ بچی بالغ ہوا اس پر نماز فرض ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اسی طرح اگر دیگر روزے آتے ہیں، روزے فرض ہوتے ہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر صاحب نصاب ہے اس پر حج بھی فرض ہوگا، اگر صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، فطرانے کے ٹائم فطرانہ فرض ہوگا، قربانی کے ٹائم قربانی واجب ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا جو ہے عورت ہونے سے تعلق نہیں، مرد ہونے سے تعلق نہیں۔ شریعت کا حکم مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے، جوانوں کو بھی ہے، بوڑھوں کو بھی ہے، شادی شدہ کو بھی ہے، غیر شادی شدہ کو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ ذہن میں نہ رکھیں بھائی عورت کی قربانی مرد نے نہیں کی تو مرد گناہ گار ہوگا، کیوں؟ مرد قطعاً گناہ گار نہیں ہوگا۔ مرد خوشی سے عورت کی اپنی بیوی کی قربانی کر دے، یہ اس کا احسان ہے، نہ کرے اور عورت کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ چاہے اپنے خاوند سے پیسے مانگے، بچوں سے مانگے، کہیں سے بھی مانگے، وہ اپنی قربانی ادا کر دے، ورنہ عورت مجرمہ ہوگی۔ 3 پرچیاں جی، 3 سوالوں کے جواب ہو گئے۔ جی بالکل بالکل، بہت اچھا ہے۔ یہ جو ہمارے یوٹیلٹی بل ہوتے ہیں، گیس کا بل، بجلی کا بل، ان پہ ہماری ایک ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ تک آپ نے بل پے کرنا ہے، اگر نہ کیا اور تو اس کے بعد آپ پہ جرمانہ لگ جائے گا۔ یہ جرمانہ سود ہے، مفتیان کرام نے لکھا ہے پیسوں پہ پیسہ لگ رہا ہے، یہ سود ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ترجیحی بنیاد، اب اس سے ہم بھاگ تو سکتے نہیں، بل تو دینا ہی دینا ہے نا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت بھی آپ کے پاس یوٹیلٹی بل ڈیلیور ہو، آپ کے پاس پہنچے، آپ پرائرٹی بیس پہ ترجیحی بنیادوں پر اپنے بل سے جان چھڑائیں،
تاکہ کہیں سود کی مد میں نہ آ جاؤ، سود میں نہ پھنس جاؤ۔ پھر اب یہ سود کا جو ہے بندے کے بس میں کچھ حد تک ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ حد تک یہ ہے کہ وہ ٹائم پہ پے کرے، کیوں لیٹ کرتا ہے، کہیں سے مانگ کے پے کر لے، لیکن پے لازمی کرے، یہ اس بندے کے حق میں ہے، بندے کے بس میں ہے۔ اور دوسرا پھر جو سود لینے والی گورنمنٹ ہے، مجرم، وہ قیامت کے دن وہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، قیامت کے دن مجرم وہ ہوں گے۔ لیکن بہرحال ہے سود، ہے سود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دور آئے گا جس وقت میری امت کے بندے سود سے نہیں بچ سکیں گے، حتیٰ کہ جو بچنا بھی چاہے گا نا اس کو کم از کم سود کی دھول ضرور آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں یہ دھول ہے نا، ایک بندہ سود لینے ہی نہیں چاہتا، پھر بھی بل کی صورت میں اس پہ سود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ناجائز ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ جو ہی بل آپ کو ریسیو ہو، وصول ہو، آپ فوراً اس کو پے کریں اور جان چھڑائیں اس سے۔ جی موبائل ایڈوانس، یہ سوال تو پھر بہت سارے آ گئے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ موبائل، ایک منٹ سوال پورا ہو، یہ کہہ رہا ہے کہ موبائل پہ جو ہم ایڈوانس لیتے ہیں، ایڈوانس 20-25 روپے مل جاتے ہیں، کیا یہ بھی سود ہے؟ یہ سود نہیں ہے۔ کیوں؟ جنس تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ آپ کے 25 روپے کے بدلے میں واپسی آپ کو 25 روپے نہیں ملتے، آپ کو منٹ ملتے ہیں، منٹ ملتے ہیں نا، ادھر سے پیسے دیے ادھر سے منٹ ملے، جنس تبدیل ہو گئی، سود ختم ہو گیا۔ تو آخری سوال کرو، وہ گل مکا دیں۔ گوشت جی ایک بار قربانیاں کریں جی، بھائیوں نے قربانی کی تھی تو میں ایک بار گوشت لگتا ہے، گوشت وٹویندے راندے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا۔ وٹویندے رہوں تو کیا مراد ہے؟ کوئی میں تواڈے گھر بکرا دیتا ہے تو سا میرے گھر بکرا دیتا ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ آپس میں معاملہ نہیں ہوتا بھئی میں تینوں پلیٹ بھر کے دینا پہ تمہیں پلیٹ بھر کے دے میں، یہ وہ طے شدہ نہیں ہوتا۔ بس میں آپ کے گھر بکرا بھیج دیتا ہوں، آپ میرے گھر بھیج دیتے ہیں، میں چھوٹا گوشت بھیج جائے تو اسے وڈا بھیج جائے، میں وڈا بھیج دوں تو اس طریقے نال کم چلتا ہے۔ یہ ہوندے موالات، معاملات، اس میں سود نہیں ہے۔ یہ جی 100 روپے جس وقت لوڈ کرویندے ہو 5 روپے کٹ گندے، ایڈوانس تساں گدے تو بدلے کیسے ملی ہے؟ 5 روپے دے برابر منٹ ملے نا جی، کیسے ملی ہے؟ 5 روپے گندے نا جی، وہ تو نقد پیسے دیں دیں؟ نقد پیسے دینا جی، نقد پیسے نہیں دیتے، ڈیجیٹل فارم میں وہ پیسے ہوتے ہیں، وہ نقد پیسے نہیں ہوتے، وہ بھی پیسے نہیں ہوتے، وہ آپ کو 25 روپے کے بدلے میں سہولت دیتے ہیں کہ آپ 25 روپے کے بدلے میں اتنے منٹ استعمال کر سکتے ہیں اور موبائل کو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب پیسے دینے جاتے ہیں تو وہ آپ کے منٹ نہیں لیتے، پھر پیسے کاٹ دیتے ہیں پورے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 25 کا لوڈ کرایا، یعنی 25 ایڈوانس لیے تو بدلے میں آپ 30 دیں گے، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ ٹیکس کیسے لگ جاتا ہے بھائی؟ گل ہے اگر یہ معاملہ جنرل پیش آیا نا، وہ ایکچوئل صورت لکھ کے دے چاہتا مسئلہ علماء دس دے سن، میں تو لوینا جی مہینہ 800 والا پیکج، میں نہیں پتا، ایڈوانس دی نوبت ہی الحمدللہ کرے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس قسم کی سچویشن ہے تو آپ ریٹرن بتا دیں، انشاءاللہ آپ کو فتویٰ علماء لکھ کے دیں گے، میں انشاءاللہ لکھوا کے دوں گا، بتا میں دوں گا، لکھوانے کے لیے مفتی سے رجوع کرنا پڑتا ہے کیونکہ اتھرائزیشن مفتی کو ہوتی ہے نہیں لکھنے کی، وہ لکھ کے دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال جہاں تک میری تحقیق ہے، یہ جو ایڈوانس لیے جاتے ہیں، ایڈوانس آپ پیسے نہیں لیتے، آپ ان سے منٹ لیتے ہیں 25 روپے کے بدلے میں، پھر آپ ان کو 25 روپے بعد میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا سود نہیں بنے گا، جنس تبدیل ہو گئی ہے جہاں تک میری تحقیق ہے۔ مزید کسی بڑے مفتی سے پوچھ لینا، میں تو ایک طالب علم ہوں، میری تحقیق اتنی ہے کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم دعا کریں، میرے لمبا کام ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ایک مسئلہ سن لو یار، آپ کے فائدے کا ہے۔ صبح ہے 9 ذی الحجہ، صبح کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہو رہی ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ بتایا ہوگا کسی نے آپ کو، شاید جمعہ پہ بتایا ہو شیخ نے، ٹھیک
ٹھیک ہے، تو فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں مسئلہ سمجھ لو۔ ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہر مسلمان پر، چاہے مسافر ہے یا مقیمی ہے، ٹھیک ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے، اس نے جب فرض نماز کا سلام پھیرنا ہے تو ایک دفعہ تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن مسئلہ ایک اور سمجھو کہ یہاں پر ہمارے ہاں مشہور ہے، سلام پھیرا ہے تے کم نال ٹر پیاں، یاد ہے اوہ میں تو پڑھی کوئی نہیں تکبیرات، ہن پڑھ گنو، یہ مشہور ہے نا، یہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے جب آپ سلام پھیریں گے نا فوراً آپ پر پڑھنا واجب ہے۔ جب آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے یا اگلی نماز شروع کر دی یا اور باتوں میں لگ گئے، اس وقت وہ واجب ختم۔ اب آپ گناہگار ہوں گے چھوڑنے کی وجہ سے، اس کے بدلے میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ پڑھیں گے جس وقت یاد ہے، نہ، بلکہ اب آپ نے اس کے بدلے میں استغفار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ یا اللہ معاف کر میں بھول گیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے معافی مانگ لینی ہے۔ لیکن اے نہیں بھائی دیر لے یاد ہے اس ٹائم تو سب پڑھ لو، ایک غلط ہے۔ بس جو ہی آپ سلام پھیریں گے آپ پر وہ واجب ہو گیا پڑھنا۔ آپ بلند آواز سے، مرد اور مسجد میں یا جہاں بھی ہیں تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ پڑھنا بھی ہکے دفعہ ہے، اگے لوگ ترے دفعہ پڑھتے ہیں، انہیں آ رہا نا جی، پڑھنا بھی ہکے دفعہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سارا جی ہاں، نامی کا روزہ بالکل جی، صبح نامی ہے، نامی ذی الحجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نامی ذی الحجہ ہے نا، یوم عرفہ، عرفہ کا دن، نامی ذی الحجہ کا، یہ بڑا قیمتی دن ہے، بڑا اعلیٰ دن ہے۔ جو بندہ اس دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بہت قیمتی دن ہے۔ عموماً چھٹی ہے سب، عموماً جو جابز وغیرہ کرتے ہیں ملازمت، ان کی اکثر کی چھٹی ہے، جو دکانداران ہیں ان کی شاید نہ ہو، لیکن مشکل کوئی نہیں ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ یہ جو 9 روزے تھے نا 9 ذی الحجہ کے، اس میں کئی ساتھیوں نے روزے رکھے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ موسم کی شدت بھی ختم ہو گئی، آپ کو پتہ ہے، صرف پسینہ وغیرہ آتا ہے، وہ دھوپ کی کڑواہٹ اور وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں۔ صبح کا روزہ رکھ لیں، 2 سال کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ